بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے ہم ٹاپک میں سید یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت 2008 سے 2012 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے لاسٹ ٹاپک میں ہم لوگوں نے مشرف کا دور حکومت پڑھا تھا، جو کہ جس میں مشرف کے دور حکومت میں کیسے وہ حکومت میں آئے تھے، کیسے وہ صدر بنے تھے، اور انہوں نے جو اصلاحات کی تھیں وہ ساری پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جو حکومت کرنے کا طریقہ تھا، وہ مقامی حکومتوں کا نظام تھا، وہ پڑھا تھا، اور اس کے مقاصد بھی پڑھے تھے۔ پھر عام انتخابات پڑھے تھے، اور میر ظفر اللہ جمالی کہاں کے وزیر اعظم تھے یہ بھی پڑھا تھا، کس جگہ کے کہاں سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ ابھی فی الحال ہم لوگوں نے نیکسٹ کرنا ہے سید یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت، کہ ان کی حکومت کیسے آئی تھی۔ لیکن پہلے ہم لوگ پڑھ لیں کہ مشرف کا دور حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا تھا۔ 2008 میں الیکشن ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھی ملک میں بہت زیادہ سیاسی بحران چل رہا تھا، ٹھیک ہے، دباؤ چل رہا تھا مشرف پہ کہ وہ حکومت چھوڑ دے۔ لیکن 2008 میں جب الیکشن ہوئے، اس میں پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ جو ہے یہ اکثریت میں تھی۔ انہوں نے اتحاد بنایا، ٹھیک ہے، اس طرح سے ان کو اتحادی پارٹی سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کیا مشرف پہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو وکلا تھے اس ٹائم کی، وہ بھی مشرف کے خلاف تھے وہ اس ٹائم پہ، اور چاہ رہے تھے کہ مشرف چھوڑ دے حکومت۔ کیوں؟ کیونکہ مشرف نے اس ٹائم پہ جو چیف جسٹس تھے پاکستان کے افتخار محمد چودھری، ٹھیک ہے، ان کو اپنی سیٹ سے ہٹانے کی کوشش کی، اور پھر بار بار وہ ایمرجنسی نافذ کر رہے تھے ملک میں، اور اس کی وجہ سے الیکشن 2008 اینڈ پھر انٹرنیشنلی ان پہ دباؤ ہونے کی وجہ سے مشرف نے صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اب آج کے ٹاپک میں ہم لوگ پڑھیں گے سید یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت 2008 سے 12، ٹھیک ہے۔ 2008 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی، سید یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعظم بنے، اور 2012 تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ فائز رہے۔ اس دور کے اہم اصلاحات یہ کس پارٹی سے تھے؟ پیپلز پارٹی سے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز اہم اصلاحات میں صنعتی اصلاحات ہیں۔ صنعتی ترقی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے، متعدد مطلب کئی، ٹھیک ہے، لیکن ان کی جتنی بھی کوششیں تھیں وہ اتنا فائدہ مند نہیں رہیں، اور بجلی اور گیس کا شدید بحران رہا ان کے دور حکومت میں۔ Now the next topic is زرعی اصلاحات۔ یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت میں زرعی اصلاحات میں کیے جانے والے اقدامات میں ایک کسان دوست اقدامات تھے، جس میں 10,000 چھوٹے کاشتکاروں کے لیے رعایتی ٹریکٹر دیے گئے، اجناس کی امدادی قیمتوں میں اضافہ۔ اس سے مراد ہے کہ حکومت نہ ابھی فصل کی کٹائی سے پہلے اعلان کر دیتی ہے کہ ہم اس سال اتنی رقم یہ ریٹ پہ فصل خریدیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو ریٹ جو فکس کر دیا جاتا ہے، پھر حکومتی ادارے جو ہوتے ہیں اس سے نیچے جا کے نہیں لے سکتے، خرید سکتے فصل، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر منڈی میں ریٹ گر بھی جاتا ہے تو جو کسان ہوتے ہیں وہ حکومتی اداروں کو وہ اس ریٹ پہ اپنی فصل بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کسان کو نقصان سے بچانا، پھر اس کو فصل بونے یا پھر فصل سے ریلیٹڈ کام کرنے کے لیے فروغ دینا، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ملک میں خوراک کی کمی نہ ہو۔ یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت میں کی جانے والی تعلیمی اصلاحات میں حکومت نے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے بالغ افراد، بالغ کہنے کہتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے چھوٹی ایج میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کی ہوتی، ابھی پڑھا تک بھی نہیں ہوتا، ان کے لیے تعلیم فراہم کرنے کے لیے تعلیم بالغاں پروگرام شروع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کے دور حکومت میں دہشت گردی سے جتنے بھی متاثرہ علاقے تھے ان کے یا پھر تباہ شدہ تعلیمی ادارے تھے، ان کی تعمیر نو کا اعلان کیا گیا، اور ان کے لیے اقدامات بھی کیے گئے، ٹھیک۔ صحت سے متعلق اصلاحات میں لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز، نرسیں اور دیگر میڈیکل سٹاف جو اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ان کو بھرتی کیا گیا، اور پھر ان کی تنخواہیں بھی بڑھائی گئیں، ٹھیک ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت میں معاشی اصلاحات میں سب سے اہم اقدامات جو کیے گئے اس میں 7واں قومی مالیاتی ایوارڈ، بینزین انکم سپورٹ پروگرام، وسیلہ حق پروگرام، خواتین کی ترقی اور تحفظ، اور خواتین کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 10% کوٹا مختص کرنا جیسے اقدامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ
یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت میں جب دہشت گردی، یہ وہ ٹائم تھا جب ملک میں دہشت گردی بہت زیادہ تھی، تو اس کے خلاف جنگ کامیابی سے جاری رکھی، ٹھیک ہے، اس کو روک نہیں دیا گیا بلکہ اس عزم کو بلند رکھا دہشت گردی کے خلاف لڑنے کو۔ اور پھر اس کے علاوہ آغاز حقوق کے بلوچستان کے تحت صوبہ بلوچستان کو جائز حقوق دیے گئے، ٹھیک ہے، اور گلگت بلتستان کی داخلی خود مختاری سمیت متعدد انتظامی اقدامات کیے گئے، ٹھیک ہے۔ گلگت بلتستان کو اپنی اندرونی جو وہ خود مختاری رکھ سکتے ہیں، ان کو اپنے حقوق کے لیے، وہ اگر آپ کوئی رائٹس استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کو رائٹس دیے گئے، ٹھیک ہے، اس کے لیے منظوری دی گئی۔ اینڈ دا لاسٹ ٹاپک از حکومت کا خاتمہ۔ 19 جون 2012 کو توہین عدالت کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت یوسف رضا گیلانی کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ 2007 میں مشرف نے اپنے دور حکومت میں ایک آرڈیننس جاری کیا جس کو NRO کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے تحت مقصد کیا تھا کہ جتنے بھی حکومتی سربراہ ہیں یا افسران ہیں ان کے لیے جتنے بھی ان پہ کرپشن یا پھر دہشت گردی وغیرہ کے کیسز ہیں تو ان کے کیسز کو بند کر دیا جائے۔ جب یوسف رضا گیلانی کی حکومت آئی تو عدالت نے ان کیسز کو دوبارہ کھولنا چاہا اور انہوں نے NRO کو کینسل کر دیا، اسے کالے دم قرار دے دیا۔ لیکن یوسف رضا گیلانی نے ان کو جب بولا گیا عدالت کی طرف سے کہ جو زرداری ان کے جو صدر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جو سوئٹزرلینڈ میں کرپشن کے لیے منی لانڈرنگ کی وجہ سے کیسز بنے ہوئے ان کو ری اوپن کیا جائے، تو یوسف رضا گیلانی کے لیے کہا گیا کہ وہ خط لکھیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس خط لکھنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ عدالت نے ان پر توہین عدالت کا مقدمہ چلایا اور جس کے تحت ان کو اپنی حکومت 2012 میں چھوڑنی پڑی، استعفیٰ دینا پڑا، اور اس کے بعد راجہ پرویز اشرف 2013 تک وزیر اعظم رہے۔